الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی زندگی رکھی ہے. ایک تو اپنی خواہشات کے زیر اثر زندگی گزارنا، ایک زندگی اپنی خواہشات کے زیر اثر گزارے، یعنی من کی زندگی. من جو چاہے ایسا کرنے کا، جو چاہے بولنے کا، آزاد، کسی کے پابند نہیں. یہ تو ناکام زندگی. آدمی اس کو بہادری سمجھتا ہے، اپنی سمجھ سمجھتا ہے، اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میں اپنے طور پر جی رہا ہوں، لیکن یہ ناکام زندگی ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کہ انسان حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضیات کی زیر اثر زندگی گزارے. یہ کامیاب زندگی. اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ پسند چیز سامنے رکھ کے زندگی گزارے، کامیاب زندگی. اللہ نے دونوں راستے ہمارے سامنے کھلے رکھے ہیں. ہدیناہ النجدین، دو راستے. جس راستے پر چلنا ہو اختیار دیا ہے، مجبور نہیں. اگر ہم ناکام زندگی پر چلنا چاہیں تو قرآن میں ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم وہ زندگی اس کے لیے آسان کر دیں گے. اگر کوئی آدمی کامیاب زندگی گزارنے کا تہیہ کر لے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، قرآن نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے وہ زندگی آسان کر دیں گے. اگر ایک آدمی نے طے کیا کہ مجھے جھوٹ کی زندگی گزارنی ہے تو لائن اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اور اگر ایک آدمی نے یوں طے کیا کہ نہیں، مجھے سچ کی زندگی گزارنی ہے، کامیاب زندگی گزارنی ہے، من کی نہیں پابندی کی زندگی گزارنی ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ زندگی اس کے لیے آسان کر دیں گے. تو دو راستے ہیں. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے آ کے ایک لکیر کھینچی، سیدھی، ایک دم سیدھی لکیر کھینچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے لکیر کھینچی اور ان کے دائیں طرف بائیں طرف بہت ساری لکیریں کھینچی. یہ لکیر، یہ لکیر، یہ لکیر، یہ لکیر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیچ کی جو لکیر ہے وہ سیدھا راستہ ہے، جنت میں جاتا ہے. یہ بیچ کی جو لکیر ہے وہ کامیاب زندگی ہے جو پابندی کی ہے، من کی زندگی نہیں. شیطان نے ہمارے دل میں ایک بہت بڑا دھوکہ ڈال دیا کہ میں اپنے طور پر جیتا ہوں، میں اپنے کو ہوشیار سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت ہوشیار ہوں، مجھے بہت سمجھ ہے، میں اپنے طور پر جی رہا ہوں، میں چاہوں ایسا بولوں، چاہوں ایسا کماؤں، چاہوں ایسا کھاؤں. یہ ناکام زندگی ہے. ہم دنیا میں 50 سال پابندی کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ھذا صراط مستقیمہ، ھذا صراط مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے. اور دائیں طرف بائیں طرف جو لکیریں ہیں، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ ایک رونگ راستے ہیں. بہت سارے وہ راستے بتائے، ایک کچھ راستہ سیدھا ہے جو ہم نماز میں تحریمہ باندھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دیکھو روزانہ اللہ سے مانگتے ہم. یہ سورہ فاتحہ میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پر چلانا، جن پر تیرے نبی چلے اس راستے پر چلانا. اور ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، مانگ کرتے ہیں جو جنت کا راستہ اس پر چلانا، اور تحریمہ چھوڑنے کے بعد اپنے من کی زندگی گزارتے ہیں. یہ پھیل زندگی ہے، وہ ناکام زندگی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ 12 مہینے میں 1 مہینہ کامیاب زندگی کی ٹریننگ کا دیا، تربیت کا دیا. یہ ابھی رمضان کا مہینہ 2 دن کے بعد آئے گا.
تو یہ قرآن میں ہے کہ یہ اس لیے دیا تاکہ 11 مہینے رمضان کے بعد کے تمہارے اللہ کی مرضی کے گزرنے کی پریکٹس ہو جائے اس 30 مہینے 30 دن کے اندر۔ دیکھو اپنے ارادے سے انسان رمضان کے مہینے کے اندر کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، سخت بھوک لگی ہے کھانا تیار ہے، انتہائی پیاس لگی ہے ٹھنڈا پانی تیار ہے، لیکن اپنے ارادے سے طے کرتا ہے کہ نہیں پینا ہے، شام تک نہیں پینا ہے، مجھے نہیں کھانا ہے، شام تک نہیں کھانا ہے۔ یہ کھانا پینا تو خالی ایک علامتی چیز ہے۔ اللہ تربیت یوں کر رہا ہے کہ اسی طرح جس طرح بھوک لگی ہے کھانا ہے پھر بھی تم کھاتے نہیں، کنٹرول کرتے ہو، پیاس لگی ہے پھر بھی نہیں پیتے، کنٹرول کرتے ہو۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں سامنے گناہ سامنے ہے، دل چاہتا ہے کہ گناہ کر لوں لیکن نہیں کرنا ہے۔ جیسے پیاس لگی ہے، پانی ہے، نہیں پینا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں پینا، کہتا نہیں پینا ہے بھلے میں مر جاؤں۔ بھوک لگی ہے، کھانا سامنے ہے، نہیں کھاؤں گا، رمضان کا مہینہ ہے، یہ پریکٹس کروا رہے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، ایک تہوار ہے اور ایک کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ نہ، تربیت کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں حق سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے سے اپنے میں کیا کیا صفات پیدا کرنے کے گھینا کے بتایا۔ جیسے ایک آدمی اسکول میں جاتا ہے تو گنتا ہے کہ 1 2 3 4 5 اور سیکھتا ہے۔ اللہ نے کھول کھول کے رمضان کے مہینے میں اپنے میں کیا چیز پیدا کرنے کی، کیا صفت پیدا کرنے کی، کیا تربیت لینے کی، گن گن کے بتایا۔ سب سے پہلا جو فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تم کو دیا تاکہ تمہارے اندر احتیاط کی زندگی گزارنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اب آدمی بولے گا احتیاط سے بولے، آدمی کوئی فیصلہ کرے تو احتیاط سے فیصلہ کرے، آدمی کمائے تو احتیاط سے کمائے، حرام کو ہاتھ نہ لگائے، حرام کو ہاتھ نہ لگائے۔ پوری زندگی احتیاط کس کو تقویٰ کہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کو روزہ اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر احتیاط سے زندگی گزارنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ اور جب زندگی میں احتیاط آ گیا یعنی پھوک پھوک کے قدم اٹھاوے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ میں پھوک پھوک کے گزارتا تھا پابندی کی زندگی، کیا اس کا انعام مل رہا ہے قبر میں جانے کے بعد۔ تو ایک تو ہے کہ آدمی میں رمضان کے علاوہ 11 مہینے بولے تو احتیاط سے بولے۔ آدمی کبھی اپنی زبان پہ ناراضی کی طرح کہہ کے زبان چلاتا ہے، نہ کڑوی گاش دیکھتا ہے نہ میٹھی گاش دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کبھی آدمی اپنی زبان سے ایک بات بولتا ہے، لا یلقی بہا بالتن کا لفظ آیا، لا یلقی بہا بالتن، اس کی پرواہ بھی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ کے یہاں وہ اتنا سنگین گناہ ہوتا ہے، اتنا سنگین گناہ ہوتا ہے کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو منہ پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے، منہ پکڑ کے۔ اس زبان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک لڑکی پوری حرام ہے، سر سے لے کر پیر تک، سر سے لے کر پیر تک، اس کی بات سننا بھی حرام، اس کو دیکھنا بھی حرام۔ مولوی صاحب کے سامنے وہ یوں کہتا ہے کہ قبیل تو زبان سے کہا نہیں، پوری حلال ہو گئی۔ اس زبان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ زبان سے خالی اتنا بولا کہ قبیل، اگر وہ قبیل تو نہ بولے تو پوری حرام زندگی بھر۔ نکاح میں آنے کے بعد اسی زبان سے کہتا ہے کہ طلق تو کہ تجھے طلاق، اب وہ ایک دم حرام ہو جائے گی، اب اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام۔ اسی طرح آدمی صبح سے شام تک جو بولی بولتا ہے، جھوٹے وعدے، جھوٹی باتیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کی۔ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا کہ وہ جنت میں جائے گا، آپ علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے، اللہ کے رسول نے ان کی بات سن لی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بلا کے کہا کہ کیا معلوم اس کی زبان سے کوئی زندگی میں ایسی بات نکلی ہو کسی کو تکلیف پہنچانے کی اور فیصلہ اس کا جہنم کا ہو گیا ہو، یہ تو غیب کی بات ہے۔ تو دیکھو اگر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور ٹائم پاس زبان کو آزاد رکھتے ہیں تو پیٹ کو تو پابند کیا، منہ کو پابند کیا، اور زبان جو جہنم میں لے جانے والی چیز اس کو آزاد کیا۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبتیں کرتے ہیں،
بکواس کرتے ہیں، فضولیات کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گیا، یعنی وہ جنت میں جائے گا، ایک تو نماز میں دھیان دیتا ہے اور اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو خالی کھانے پینے پر کنٹرول کی تمرین نہیں، پریکٹس نہیں، زبان، کبھی زبان سے آدمی اتنی صاف اور اتنی قیمتی بات بولتا ہے اس کو پتا بھی نہیں کہ میری زبان سے کتنی قیمتی بات نکلی، کتنوں کا بھلا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، ان کی زبان سے جو بات نکلی کتنوں کو فائدہ پہنچنے لگا، تو جنت کے کیا ہے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو زبان پر سب سے پہلے کنٹرول۔ قرآن میں ہے کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سوچ کے بولو، بولنے سے 2 منٹ پہلے سوچ لے کہ میں ابھی ایک بات بولنے جا رہا ہوں، میری بولی سے کسی کو فائدہ پہنچے گا کہ نقصان پہنچے گا؟ اگر نقصان پہنچنے والی بات ہے، ٹھیس پہنچنے والی بات ہے، تکلیف پہنچنے والی بات ہے، کنٹرول کر لیں۔ تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ روزے کا ایک مقصد تقوی پیدا ہو، اور تقوی کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں احتیاط آوے، تو سب سے پہلے زبان پہ پابندی لاوے۔ دوسرے نمبر پر پیٹ میں جو لقمے ڈالتے کھانا وہ حلال کا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مٹن حرام کے مال سے بنتا ہے، جو بوٹی حرام کے اور مشتبہ مال سے بنتی ہے، جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، اس کے اندر قبر میں کیڑے پڑیں گے، بدبو آئے گی، وہ جنت کے سوکھن کا لفظ ہے، وہ جہنم میں جائے گی، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ حلال روزی کا اہتمام آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ تو رمضان میں ہم پریکٹس بھی کریں کہ جس طرح ہم پانی نہیں پیتے پیاس لگی ہے پھر بھی، کھانا نہیں کھاتے بھوک لگی ہے کبھی، اسی طرح 11 مہینے میں ہمارے سامنے حرام مال کا ڈھیر پڑا ہو لیکن ہم اس کو پاخانہ سمجھیں گے۔ جیسے آدمی پاخانے کو لے لیتا ہے چمچے میں کھانے کے لیے، کن مصرف کرتا ہے، ایسی نفرت حرام کے مال کو اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تعلیمی امام سے سنا ہوگا، ایک کھجور کا دانہ بہت بھوک لگی تو منہ میں رکھ کے کھا گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیٹ میں جانے کے بعد پتا چلا کہ میرے لیے حلال نہیں تھا، میرے لیے حرام تھا، اتنی فکر ہو گئی، اتنا ہاتھ اندر ڈال رہے ہو، یوں کہہ رہے کہ ابوبکر جان کے ساتھ نکالے گا، اس کو قبر میں لے کے نہیں جاؤں گا، اس کو قبر میں لے کے نہیں جاؤں گا۔ تو میں سادہ انداز میں یوں کہتا ہوں کہ روزہ کا جو مہینہ ہے 30، اس میں ایک مقصد ہے کہ اپنی زندگی میں احتیاط پیدا کرے، زبان پر احتیاط، کمائی میں احتیاط، لقموں میں احتیاط، کھانے میں احتیاط۔ جب آدمی کھاتا ہے تو یہ پہلے پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد 4 گھنٹے وہ لقمہ پڑا رہتا ہے، 4 گھنٹہ پڑا رہنے کے بعد جٹھر میں سے پھر لیور اس کو کھینچتا ہے، لیور اس کو خون بنانے کے لیے کھینچتا ہے، لیور ہے وہاں خون بن جاتا ہے، روٹی تمہاری خون بن گئی۔ خون بننے کے بعد یہاں ایک رگ آتی ہے، دل تک جاتے ہیں، جو ٹنکی ہے بدن کی، جیسے پانی بور میں سے نکل کے ٹنکی میں جاتا ہے، اب لیور میں سے وہ خون بنا ہوا کہاں جائے گا؟ ٹنکی میں، دل میں جائے گا۔ وہ گرم گرم خون ہوتا ہے، اس خون کے اوپر ایک بھاپ اٹھتے، بھاپ کرنٹ، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے نا کیسے دھواں اٹھتا ہے، اس طرح یہ اس میں یہ روح پورے بدن میں گھومتی ہے، اس کے آنکھ میں، کان میں، ناک میں، پورے بدن میں گھومتی ہے۔ اب روٹی سے وہ روح بنی، وہ چلنے پھرنے والی روح کس سے بنی؟ روٹی سے بنی۔ اب جیسی روٹی ہوگی ایسی آتما ہوگی۔ اگر اس کی روٹی حرام کی ہے تو یہ خون گھوم کے آنکھ میں جائے گا، اس کے آنکھوں میں امانت نہیں ہوگی، خیانت ہوگی۔ یہ خون گھومتے زبان میں جائے گا تو اس کو حلال مال میں لذت نہیں آئے گی، حرام مال میں لذت آئے گی۔ کیوں؟ اس کے بدن میں جو چیز گھومتی ہے وہ حرام کی ہے، وہ اس کے اندر کیا ہے؟ حرام کے ہے۔ تو احتیاط کی زندگی، ایک تو زبان پر احتیاط، اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر احتیاط ہو۔ یوں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو فرشتہ اس کی لاش کو سونگتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو فرشتہ اس کے لاش کو کیا ہے؟ سونگتا ہے۔
اس کے ہاتھ کو سونگتا ہے، منہ کو سونگتا ہے، پیر کو سونگتا ہے، بدن کو سونگتا ہے۔ اگر اس کا بدن کا گوشت حرام مال سے بنا ہے تو فرشتہ چھیچھی کرتا ہے، اور اگر حلال مال سے بنا ہے تو فرشتہ کہتے کہ رجل صالح، بہت اچھا آدمی ہے، اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، فرشتہ اس کو اٹھا کے حق سبحانہ وتعالیٰ کے پاس لے جاتا ہے۔ دوسری صفت اپنے اندر پیدا کرے، شکر پیدا کرے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کرے۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کفر کے بعد ناشکری ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر کا ابار اس کے اندر نہیں آتا ہے تو یوں آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے زیادہ حق سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آدمی کو اللہ نعمتیں دیتا ہے اور پھر کیا ہے، وہ ناشکری کرتا ہے۔ شکر پیدا کرے۔ دیکھو اللہ نے 2 نعمتیں چھڑوائی رمضان کے اندر۔ پانی چھڑوایا کہ پانی نہیں پینے کا، کھانا نہیں کھانے کا، عورت کے پاس نہیں جانے کا۔ حالانکہ اللہ کی تو کروڑوں نعمتیں ہیں، لیکن تمرین کے لیے مثال کے اللہ نے کہا کہ خالی 2 نعمتیں تم چھوڑ دو شام تک، کہ پانی بھی نہیں پینا ہے، کھانا بھی نہیں کھانا ہے۔ اس کے بعد آدمی کو بھان آتا ہے کہ پانی میں روز پیتا ہوں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ شدید پیاس لگی ہے گرمی میں اور روزے کی حالت میں اس کو پیاس ستا رہی ہے، اب بھان جائے گا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک گلاس جو میں پیتا ہوں کروڑوں کا ہے، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا ہے، اور میں تو کیسے بے احتیاطی کے ساتھ پی جاتا ہوں۔ خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کی نعمت ہے، شکر بھی نہیں آتا، میں تو دعا بھی بھول جاتا ہوں کہ الحمدللہ الذی سقانا۔ تو رمضان میں دوسری صفت کیا پیدا کی جائے؟ شکر پیدا کیا جائے۔ شکر یعنی کھانے کی نعمت، بھوک لگی ہے، بہت شدید بھوک لگی ہے، اب روٹی کا شوق پیدا ہوا، سالن کا شوق پیدا ہوا۔ اب روٹی سالن کھانے کے بعد بھان آیا کہ میں روز کھاتا ہوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا جب تک بھان نہ آئے، اللہ کی نعمتوں کا جب تک خیال نہ آئے، وہاں تک آدمی میں شکر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ شکر اسی وقت پہ جب بہت ساری نعمتیں ہو تو بھی آدمی شکر نہیں کرتا ہے، بھان بھول جاتا ہے۔ خوب پانی ہے، خوب روٹیاں ہیں، خوب سالن ہے، خوب کھانا ہے، تو بھان بھی نہیں جاتا ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اس لیے ناشکری کرتا ہے وہ۔ قرآن میں ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میری نعمتیں کھا کے تمہارے دماغ میں اگر بھان نہیں آیا شکر کا تو میرا مار بہت سخت ہے۔ یہ حالات جو ہے ابھی ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو حالات چل رہے مسلمانوں پر، یہی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی نعمتوں کے شکر کی طرف بھان اور جان نہیں۔ دیکھو لیلاف قریش، ہم امام کے پیچھے سنتے ہیں، اس لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم کو مکہ کے طفیل میں کیسی کیسی کھانے کی نعمتیں دی، بھوک لگے تو کھا لیتے ہو، اور مکہ کے طفیل میں ایک قریش کے لوگوں تم کو ہم نے امن دیا، پوری دنیا خطرے میں لیکن تم امن میں ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے یہ کھانا بھی لے لوں گا، امن کی جگہ پر خطرات لاؤں گا۔ دیکھو ناشکری پر کہا۔ ہم روزانہ امام کے پیچھے سورت سنتے ہیں لیلاف قریش، اس کے اندر اللہ سبق دے رہا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو امن کے بجائے خطرہ آئے گا، سکون کے بجائے ٹینشن آئے گا۔ ایک آدمی بدبودار چیز ہاتھ میں رکھتا ہے تو بدبو آنے والی ہے، چاہے کوئی اس کو دیکھے کہ نہ دیکھے، اور خوشبودار چیز ہاتھ میں رکھے گا تو خوشبو آئے گی۔ اسی طرح ایک آدمی خطرہ اور سلامتی کے بجائے بدامنی کے سامان جمع کرے گا تو بدامنی آئے گی۔ ابھی جتنے بھی عام حالات ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی سب سے بڑی وجہ ناشکری ہے۔ اور شکر کا مطلب خالی لیڈیز شکر نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو لیڈیز شکر ہے، عورتوں کا شکر ہے۔ اللہ نے جس نعمت کو جس مقصد کے لیے دی اس مقصد میں اس کو استعمال کرے۔ اگر اللہ نے مال دیا اور مال اتنا دیا کہ نصاب کے مالک ہو چکے تو اس کا شکر یہ ہے کہ حساب کر کے زکوٰۃ دو، کوئی بیمار پڑے تو اس کو دواخانے پہنچا دو،
کوئی محتاج ہے تو اس کے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالو، کوئی پڑا ہوا پیر ہے تو اس کو چمپل دلاؤ۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی زندگی کی فکر کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک حدیث سنا کے بعد پوری کرو۔ حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا قیامت کے دن حق سبحانہ و تعالیٰ یوں کہے گا کہ اے بندہ ادھر آ، میں بیمار پڑا تو میری خبر لینے کیوں نہیں آیا؟ بندہ ادھر آ، میں بیمار پڑا تو میری خبر لینے کیوں نہیں آیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ تو رب العالمین ہو، بیماروں کو شفا دیتے ہو، آپ کیسے بیمار پڑو؟ اللہ یوں کہے گا کہ کھلا میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو گھر سے نکل کے ان کی عادت کو جاگا تو میں مل جاتا۔ دیکھو ایک بیمار کی عادت کرنا اپنی تندرستی کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو تندرست رکھا، اب اس کا شکر یہ ہے کہ بیمار کے پاس جا کے پوچھو کہ کیا دوا کے پیسے ہیں، دوا کھائی، کیا طبیعت ہے، اور یوں ہی بے فکری سے تو اپنی تندرستی کے ناشکر بیماری آئے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو کوئی بیچارہ پھٹے پرانے کپڑوں میں جا رہا ہے تو کیسے جا کے اس کو پوچھو کہ تیرے پاس کپڑے ہیں کہ نہیں ہے، کہ لے اپنی طرف سے کپڑے لے لینا، یہ مال کا شکر ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ بندہ مجھے بھوک لگی، میں نے تجھے بلا کے روٹی مانگی تو مجھے روٹی نہیں دی، میں اللہ ہوں پھر بھی نہیں دی۔ وہ بندہ کہے گا کہ پروردگار آپ تو رب العالمین ہو، روٹیاں کھلانے والے ہو، آپ کو کیسے بھوک لگے؟ اللہ یوں کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو ان کے پاس روٹی لے کے پہنچتا تو میں مل جاتا۔ یہ نعمتوں کا شکر ہے۔ خیر بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے میں 11 مہینے زندگی گزارنے کے صفات کی چارجنگ کرے، شکر پیدا کرے، احتیاط کی زندگی پیدا کرے، حلال کمانے کی پریکٹس پیدا کرے، زبان سے بولنے کی پریکٹس پیدا کرے کہ کیا بولنا۔ یہ سارے صفات، بہت سارے صفات ہے، اتنے میں کیا بولے، بہت سارے صفات ہے، وہ صفات پیدا کرنے کے لیے رمضان کا روزہ ہے۔ لیکن شیطان نے ہمارے دل میں ایک چیز ڈال دی کہ روزہ کمانے شہری میں کھانا بند کر دینے کا، پوری رات پورے دن گپے مار لیں گے، شام کو افطاری کر لینے کی۔ یہ تو کیا ہے، شیطان کا حربہ ہے نا۔ اپنے میں صفات پیدا کرے، جیسے ہم موبائل کی بیٹری چارجنگ کرتے ہیں، 11 مہینہ اپنی روح اور دماغ کو ایمانداری کے ساتھ یوز اور استعمال کرنے کے لیے اپنے میں ایمان اور صلاح کی چارجنگ کرنا، یہ رمضان کے روزے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔